أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خوش و خرم ہوں گے، ہم لوگ بھی تو ٹھیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظتوں میں رکھے، اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلا کر شکریہ کا موقع دے۔ آئیے دیکھیں پچھلی آیات میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا۔ پچھلی آیات میں مومن مردوں اور عورتوں کے لیے جو اسلام کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہیں، یعنی آپ اور ہم سارے کے سارے مخاطب ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کے باغات میں رکھنے کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جبکہ آخری آیت میں منافقوں کے لیے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سختی کرنے کا حکم دیا گیا۔ غزوہ تبوک کے بعد جب ان کا نفاق کھل کر سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر سخت ہونے کے لیے کہا۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 74 پڑھتے ہیں، تھوڑی سی لینتھی ہے، فکر مت کیجیے گا۔ یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی۔ کون؟ اب پھر منافقوں کے بعد آ گئی ہے۔ ماں کالو، نہیں کی انہوں نے کوئی بات، ولاقد کالو، حالانکہ یقیناً وہ کہہ چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کہہ چکے ہیں کلمۃ الکفری، کفر کی بات، وکفروا، اور انہوں نے کفر کیا، بعد اسلامہم، اپنے اسلام لانے کے بعد، وہموا بہا، وہموا بما، اور انہوں نے ارادہ کیا اس کا، لم ینالو، جو نہیں وہ حاصل کر سکے، وما نقموا الا، اور نہیں انہوں نے انتقام لیا مگر ان اغناہم اللہ، یہ کہ غنی کر دیا انہیں اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، من فضلہ، ہی اپنے فضل سے، فَإِن یاتوبوا، تو اگر یہ سب توبہ کر لیں تو یاکو خیرن، ہوگا بہت بہتر، لاہم، ان کے لیے، وَإِن یتولوا، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو یعذبہم اللہ، عذاب دے گا ان کو اللہ، عذابا علیما، دردناک عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وما لہم فی الارض، اور نہ ہوگا ان کا زمین میں، من ولی ولا نصیر، کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ دو آیتیں ٹھنڈک والی پڑھیں، سکون آ گیا۔ اب یہ آیت کی منافقین کے ہی بارے میں ہے، خاص طور پر ان میں کچھ واقعات کے ساتھ ساتھ ہے، ایڈ کریں گے انشاءاللہ۔ منافقین کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ پیچھے بیٹھ کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دین کی اہانت کرتے ہیں۔ اہانت مین ہوتا ہے طنز کرنا، مذاق کرنا۔ جب کوئی مسلمان ان کی یہ باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتا تو تکذیب کرتے، یعنی کہ ہم نے تو کہی نہیں، اور قسمیں کھا کر یقین دلاتے کہ انہوں نے تو یہ بات کہی ہی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ ہاں، ان لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں، یعنی کہ اللہ نے تصدیق کر دی کہ ہاں ان لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں، اور دین اسلام کے بارے میں اور پیغمبر اسلام کے بارے میں خود اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کلمات کہے ہیں۔ الحمدللہ، جو صرف منکروں کی زبان سے نکل سکتے ہیں۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر سے الگ ہو کر، واقعہ ہے یہ ساتھ جو غزوہ تبوک سے واپسی پر لشکر سے الگ ہو کر ایک پہاڑی راستے سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اب تقریباً 12 منافقین نے چہرے چھپائے رات کی تاریکی میں چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ اٹھائیں اور معاذ اللہ پہاڑی سے نیچے گرا دیں۔ یہ منافقوں کی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو، اور حقیقت ہے میں اپنے پاس سے کچھ نہیں بتاتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت حذیفہ تھے، حضرت عمار تھے۔ حضرت عمار کو تو انہوں نے گھیر لیا تھا، مگر حذیفہ نے مار مار کر ان کی اونٹنیوں کے منہ پھیر دیے تھے، کیونکہ چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت حذیفہ وغیرہ نے ان کو نہیں پہچانا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ اور حضرت عمار کو ہر ایک کے نام اور ان کے پتے بتا دیے، لیکن منع فرمایا کہ کسی سے ذکر نہ کریں۔ اس واقعے کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ جو ناپاک قصد انہوں نے کیا، یعنی کہ آپ کو خدا نخواستہ ختم کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ پورا نہ ہوا۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کسی موقع پر لشکر اسلام میں کچھ خانہ جنگی ہو گئی تھی،
منافقین نے اغوا کر کے مہاجرین و انصار میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ آپ نے اصلاح فرما دی دونوں کو۔ اچھا دیکھیں، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت مند کر دیا۔ کن کو؟ منافقوں کو۔ قرضوں کے بارے سے آزاد ہو گئے۔ مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے رہنے کی وجہ سے مال غنیمت بھی ان کو ملتا تھا۔ رسول پاک کی برکت سے پیداوار اچھی ہوتی۔ اب ان صنعت کا بدلہ انہوں نے کس طرح دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دغا بازی کرنے لگے اور ہر طرح سے پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو تنگ کرنے پر کمر باندھ لی۔ اور اب بھی اگر یہ لوگ اپنی شرارتوں اور نافرمانیوں سے باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو اللہ کے حضور توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت دونوں میں وہ سزا دے گا جس سے بچانے والا روئے زمین پر کوئی نہ ملے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ آیات سن کر جلاس نامی ایک شخص صدق کے دل سے تائب ہوا، یعنی توبہ کی اس نے اور آئندہ اپنی ساری زندگی خدمت اسلام میں قربان کر دی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کیا وہ تو نہ دنیا میں کوئی ولی پائے گا اور نہ آخرت میں اس کا کوئی دوست ہوگا۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 75 اور 76 پڑھتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے عہد اللہ عہد کیا اللہ سے، لَإِنْ أَطَعْنَا، البتہ اس نے دیا ہمیں، من فضلہ ہی اپنے فضل سے، لَنَصَّدَّقَنَّ، البتہ ہم ضرور صدقہ کریں گے، یعنی کہ وعدہ کیا کہ اگر مجھے مال ملے گا تو میں صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ، اور البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الصالحین، نیکوں میں سے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ، پھر جب اس نے دیا انہیں، من فضل ہی اپنے فضل سے، یعنی مال و دولت دی، تو باخلوا بہ، تو بخیلی کرنے لگے اس میں، وتولوا، اور پھر گئے اپنے عہد سے، وہم موردون، اور اس حال میں کہ وہ روگردانی کرنے والے تھے۔ اب اس آیت میں منافقین کے وعدے پر اور پھر ان کی وعدہ خلافی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے پھر بات، لیکن یہاں ایک قصے کے ساتھ ہے۔ ایک شخص تھا، نام تھا اس کا ثعلبہ بن حاتب انصاری۔ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے حق میں دولت مند ہو جانے کی دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، ثعلبہ، تمہاری یعنی تھوڑی چیز جس پر تم خدا کا شکر ادا کرو، اس بہت ساری چیز سے اچھی ہے جس کے تم حقوق نہ ادا کر سکو، یعنی کہ تھوڑی چیز بہتر ہے، بڑی چیز ہوگی حق بھی ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس نے پھر وہی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے ثعلبہ، کیا تجھے پسند نہیں کہ میرے نقش قدم پر چلے؟ آپ کے انفاق پر اس کا اصرار جو بڑھتا گیا دعا کرنے کے لیے، اس نے وعدہ کیا کہ اگر خدا مجھے مال دے گا تو میں پوری طرح حقوق ادا کروں گا۔ آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اس کی بکریوں میں اس قدر برکت ہوئی کہ مدینہ سے باہر ایک گاؤں میں رہنے کی ضرورت پڑ گئی، یعنی کہ اتنا مال بڑھ گیا اور اتنا پھیلاوا ہوا کہ ان میں مشغول ہو کر رفتہ رفتہ اس نے ملنا ملانا بھی ترک کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ کچھ عرصہ بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کچھ لوگ وہاں پہنچے تو کہنے لگا، زکوٰۃ تو مجھے جزیہ کی بہن معلوم ہوتی ہے، یعنی کہ جزیہ جو ٹیکس ہے نا، اس نے ٹیکس کا نام دیا زکوٰۃ کو۔ ایک دفعہ ٹلانے کے بعد اس نے زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس واقعہ پر یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ جب اس کے بعض اقارب نے اس کی خبر پہنچائی تو بادل نخواستہ شرمندہ ہو کر زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ منافقوں نے کہا کہ اگر اللہ ہمیں مال دے دے گا تو ہم اس کے راستے پر ضرور خرچ کریں گے، یعنی رزق، مال، دولت جو کچھ ملے گا تو ہم احسان مانیں گے اور اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں گے۔ بعد میں نہ انہوں نے صدقہ خیرات کیا بلکہ بخیل بن گئے۔ یہی سب کچھ ہوا نا۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ ہم نیک اور عبادت گزار بنیں گے، لیکن یہ سب زبانی دعوے تھے، عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اب یہی ہوا ثعلبہ کے ساتھ۔ ثعلبہ زکوٰۃ لے کر بعد النحاستہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے تیری زکوٰۃ لینے سے منع فرمایا ہے۔ اب یہ بات اس کے لیے بڑی آر کی بات تھی، بدنامی کے ڈر سے سر میں ہاتھ ڈالتا تھا مگر دل میں نفاق ابھی تک باقی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زکوٰۃ لے کر داخل ہوا، انہوں نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا، دونوں نے انکار کر دیا۔
انہوں نے فرمایا جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ آخر اسی حالات میں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ ان دونوں آیات میں یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا لیکن انہوں نے بخل کیا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے۔ ان کے دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے، یعنی انہوں نے منہ موڑا، اطاعت چھوڑ دی، وعدہ توڑ دیا، بلکہ وہ پورے کے پورے دین سے غافل اور روح گرداں ہو گئی۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات میری، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ہنستے رہیے بستے رہیے، اللہ کی امان میں رہیے۔